سب سے پہلے تو تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ السلام۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعیش اور ضرورت کے درمیان ڈفرینس کیا ہے اور اس کو ڈفرینس کا مطلب اس کو کس طریقے سے اس کا تعین کیا جانا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان چیزوں کا تعلق جن کا آپ نے ذکر کیا تعیشات میں استعمال یعنی ان کا وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ ضرورت ہے، اب یہ ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے، بالکل صحیح، آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ہے نئی ضروریات کے مطابق، نئے ماحول کے مطابق۔ اگر آپ نہیں ڈھالیں گے اور آپ وہی پرانی روش کو اختیار کریں گے اور پرانی ہی چیزوں پہ تکیہ کرتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا تعلق کسی بھی قسم کی کسی عیاشی سے ہے یا کچھ، یہ ضروریات زندگی ہیں اور ہر شخص کو انہیں رکھنا بھی چاہیے، استعمال بھی کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ جو ایک توازن تھا نا، وہ توازن اب ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، زندگی کے ہر مرحلے پر چاہے آپ جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں، اگر آپ کی زندگی میں توازن نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کے اگینسٹ چلی جائے گی۔ اب اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہوں کہ جو تو بالکل ایسی ضروریات ہیں جن کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہو سکتا اور جو فی زمانہ ہماری شدید ضروریات میں شمار ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے اس کے معیار کو بہتر بہتر اور بہتر اور بہتر اور اوپر کی جو ایک ریس شروع ہو چکی ہے، اس ریس میں بیسیکلی ہم اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں۔ اور اس توازن کو کھو بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمواری نے جنم لیا ہے اور ہم جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کی فضا میں داخل ہو کر ایک دوسرے کو کھینچ کے پیچھے دھکیل کے اور خود آگے بڑھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں موقف پہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور ہونا ہی بیسیکلی یہی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ سارا کا سارا نزلہ آپ عوام پر گرائیں اور مزید عیاشیوں کے لیے اور اپنی مزید مراحت حاصل کرنے کے لیے عوام کا مزید جو ہے وہ خون نچوڑ کر، اور اب تو خیر بچا ہی نہیں ہے، جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ صرف سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے ہی رہ گیا ہے اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی نچوڑ لیا جائے۔ بڑی اچھی بات کی کہتے ہیں کہ جو ہمارے عمراء اور جو حکمران طبقہ ہے یا وہ لوگ کہ جن کو آلریڈی بہت ساری سہولیات ویسے ہی میسر ہیں، ان کو ایکسٹرا آرڈنری طور پر نوازنے اور ان پر اس ملک کا اور اس عوام کے ٹیکس کا جو تمام پیسہ ہے وہ ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر ان اخراجات کو اگر کور کر لیا جائے، اگر ان سے وہ مراحت آپ واپس بھی لے لیں، آپ نے گاڑیاں دے رکھی ہیں، آپ نے گھر دے رکھے ہیں، آپ نے جو ہے وہ منتھلی ان کا اچھا خاصا فیول باندھ رکھا ہے، آپ نے طرح طرح کی ان کو دیگر مراحت رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان تمام چیزوں کے بغیر بھی اتنے امیر و کبیر لوگ ہیں کہ وہ برداشت کر سکتے، وہ آرام سے اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر عوام جو اپنے روزمرہ کے خرچے اور 3 وقت کی روٹی برداشت نہیں کر سکتی، آپ نے اس پر سارا بوجھ ڈال دیا اور وہاں چھوڑ دیا آپ نے۔ فیصل آرائی صاحب، یہ جو بات ہوئی نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ جی چھوڑ دیں اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دینے کا مطلب ایک پورے نظام کو تبدیل کر دینا ہے۔ چھوڑ دینے کا مطلب ایک پوری کی پوری جو آپ کی انوویشن ہے اور ایک جو آپ کا سیٹ اپ ہے، اس پورے سیٹ اپ کے اندر ایک انقلابی تبدیلی لانے کا نام ان کو چھوڑ دینا ہے۔ پاکستان کی تاریخ نہیں رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو بند کر دو، اس کو رہا کر دو، اس کو ضمانت دے دو، یہ زندہ باد ہو گیا، یہ مردہ باد ہو گیا، جو کل زندہ باد تھا وہ آج مردہ باد ہے، جو آج مردہ باد ہے وہ کل زندہ باد ہو سکتا ہے۔ تو سر اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے نا۔ اچھا، مطلب ابھی آپ کہہ رہے ہیں وقت نہیں آیا نہیں، ابھی آئے گا۔ اچھا، ہر چیز کا ٹائم فکس ہے۔ فیصل تھوڑی سی بات، بھائی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر جس حد تک ماحول کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے، اسے لانے چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کو آپ یقیناً جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کسی بھی فرد کا رویہ بحیثیت مجموعی معاشرے کی سچویشن سے مشروط ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے چاروں طرف آگ لگی ہو اور آپ اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ خوشی کے ترانے گائیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاروں طرف جو ہے وہ عذاب ہی عذاب مچا ہو اور آپ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں اور کہیں کہ میں خوشی کا باعث بنوں گا یا لوگوں کو خوشی دوں گا،
دیکھیے معاشرے کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے، آپ کے ایک ایک رویے سے، آپ کی ایک ایک حرکت سے ہوتا ہے. جب تک آپ کے ارد گرد خوشحالی نہیں ہوگی، ویزا نے فرمایا، بہت اچھی بات کہی کہ اگر آپ کسی کی تنخواہ جو ہے وہ 10 گنا کر دیں تو وہ ہو سکتا ہے اس کو خوشی نہیں ملے گی. اور پھر ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے معاشی لحاظ سے اگر سکون ملے گا تو آپ ڈیفینیٹلی غیر ضروری طور پر اپنے گھر والوں سے دور رہ کر دوسری تیسری سرگرمیوں میں آپ مصروف نہیں ہوں گے. آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ کے پاس ایک سکون ہوگا. جب سکون کے ماحول میں آپ آئیں گے، آپ کا ذہن پرسکون ہوگا، تو پھر آپ ایک اچھے شہری بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کے رویے میں نمایاں تبدیلی نظر آ سکتی ہے. لیکن بات یہ کہ جب تک آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، آپ کے لیے سپورٹنگ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی معاشرے کے لیے ایک قابل قدر اور پازیٹیو شخصیت کے طور پر سامنے نہیں آ سکتے. کیا اچھی بات کی ہے. اسی سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، سردار صاحب سے بھی جانتے ہیں. بات یہ ہے ہمارے یہاں، میں تو خیر یہاں پر جو تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہوں، اس سلسلے میں میری ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں بڑے بڑے لیڈران سے. بات یہ سر کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جب اگر آپ تعلیمی نظام کے نوجوانوں کے حوالے سے، اگر یوتھ کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس کا اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا 70% to 80% بلکہ میں کہوں گا کہ حصہ ایسا ہے اس تعلیمی نظام کا، اس نصاب کا، کہ جس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ بچوں کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ بچے اتنے جو باہری بستے لے کر اسکولوں میں جا رہے ہیں، تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ جو آپ رٹا دے کر، وہ رٹا لگا کر آپ سوال کا جواب لکھ کر آپ پاس کر دیتے ہیں، ان تمام نصاب میں لکھی ہوئی چیزوں کا آپ کی عملی زندگی سے اور آئندہ آنے والے مستقبل سے کیا تعلق ہے؟ سر کچھ نہیں ہے. اسی بنیاد کو بیس بنا کر میں یہاں تعلیمی نظام میں جو تبدیلی لانا چاہ رہا ہوں، اور میں نے جو اپنی ایک PhD جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں کی ہے، بیسیکلی اسی لیے کی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا سکوں کہ میں لوگوں کو تبدیل کروں. اب جو میرا نظام تعلیم جس کو میں رائج کرنا چاہ رہا ہوں اور جس کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں، اس میں 5ویں تک آپ کے پاس کوئی بک نہیں ہے بچے کی، صرف اس کو اخلاقیات، مذہب کی بنیادی چیزیں اور انگلش لینگویج، یہ 3 چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. اور 5ویں کے بعد ان کا نفسیاتی ایک تجزیہ کر کے ان کا رجحان جس شعبے کی طرف ہے. بالکل صحیح ہے. 5ویں سے لے کر 10ویں تک اس کو صرف اس شعبے کی ایجوکیشن ملے گی، ٹیکنیکل اینڈ جو بھی آپ کی کتابوں کے حوالے سے جو بھی ایجوکیشن ہے. جب وہ میٹرک کر کے نکلے گا تو اپنے اس شعبے کا ماسٹر ہو چکا ہوگا. بالکل صحیح ہے. اس کو اس کے بعد صرف 2 سال چاہیے ہوں گے اور آپ اس کو عملی زندگی میں کہیں پر. بالکل صحیح ہے. بشیر